ازما بی بی آپ کوئی لائن ایڈ کرنے کے لیے کافی دیر سے کچھ کہنا چاہ رہی ہیں، بتائیے۔ جی پہلے تو گزارش ہے کہ مجھے افسوس ہوا، محمد صاحب کچھ بھی کہہ لیں مجھے فرق نہیں پڑتا، لیکن مصطفیٰ کو ابھی تک جو ہے ان کو بھی سوشل میڈیا پر اتنا پروپیگنڈا کا شکار ہو گئے کہ یونین کی جو فیک سٹیٹمنٹ جو پی ٹی آئی نے جاری کی ہے آپ نے وہ پڑھ کے سنا دی، اور جو اوریجنل سٹیٹمنٹ آیا میرے خیال آپ تک پہنچ نہیں سکا، وہ میں آپ کو بھجوا دوں گی، جس کے اوپر انہوں نے کیٹیگوریکلی ڈینائی کیا کہ ہماری طرف سے ایک فیک سٹیٹمنٹ چل رہا ہے، وہ آپ تک نہیں پہنچ سکا، میں ضرور بھجوا دوں گی۔ دوسری بات یہ ہے کس کا فیک کہ جہاں سٹیٹمنٹ؟ وہ تو کہہ رہے ہیں فرسٹ ہینڈ نالج کہ میں نے بات کی ہے، مانسیرا کے الیکشن کی بات۔ مصطفیٰ نواز اپنی بات کی خبر آپ کو بتا رہے ہیں، جو سعد رفیق اور خرم دستگیر سے انہوں نے بات کی اس کی آپ کو خبر بتا رہے ہیں۔ جی میں گزارش کر لوں، جی انہوں نے جس سٹیٹمنٹ کی بات کی میں بھی اسی سٹیٹمنٹ کی بات کر رہی ہوں۔ جہاں تک اب بات ہے صحافی کو، دیکھیے آپ نے بات کی ان سے یا آپ نے کوئی پولیس خبر بتائی؟ ممبر ہو سکتا ہے؟ دیکھیں وہ میرے خیال سے دو چیزوں پر پہلی بات وہ کر رہی تھی میرے پاس جو ویڈیو کے حوالے سے، وہ سٹیٹمنٹ موجود ہے، انہوں نے کیٹیگوریکلی پچھلی جو میں بات پوری کر لوں، میں نے تو اس میں کہا کہ میرے پاس تو فیکٹس نہیں ہے، میں کیسے رائے قائم کر سکتا ہوں، میں تو اس میں یہ کہا تھا۔ جی سر آپ نے یورپی یونین کی سٹیٹمنٹ کی بات کی نا کہ انہوں نے سوالات اٹھائے ہیں، تو میں نے گزارش یہ کی، میرے پاس وہ سٹیٹمنٹ اوریجنل موجود ہے جس کے اندر باقاعدہ انہوں نے کہا کہ چونکہ ایک فیک جو ہے ہماری طرف سے لیٹر چل رہا ہے تو ہمیں یہ جاری کرنا پڑا، اور وہ میں آپ کو بھجوا دوں گی۔ جہاں تک اب بات ہے صحافی کی، مجھے یہ بتائیے کیا ملک صاحب آپ ایک سینئر صحافی ہیں، کیا ایک صحافی کسی پروپیگنڈا سیل کا ممبر ہو سکتا ہے؟ کیا ایک سینئر صحافی جو ہے وہ کسی جماعت کا ترجمان ہو سکتا ہے؟ مجھے تو نہیں پتا وہ کسی پروپیگنڈا سیل کے ممبر ہے، یہ تو آپ کا الزام ہے، میں تو نہیں کہہ رہا ہوں نہیں۔ نہیں الزام نہیں ہے، نہیں اب یہ آپ کہہ لیں، یہ آپ کی مرضی ہے، آپ میں دفاع کرنا ہے اپنے بھائیوں کا، آپ ضرور کریں، لیکن برائے مہربانی سچ اور جھوٹ کے بیچ میں فرق رہنے دیں۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک صحافی بیٹھ کر، اب یہ بتائیے جو دو صحافی گئے تھے انہوں نے اپنے تو کسی چیز کے اوپر یہ اپلوڈ نہیں کی، یہ ویڈیو، وہ ویڈیو کس کے لیے بنائی تھی، ان کو کون لے کے گیا تھا؟ اور اب وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں جو لے کے گئے تھے یہ انہوں نے کیا ہے کہ انہوں نے ویڈیو ریکارڈ کر کے بغیر ہماری تحقیق کے انہوں نے پہلے یہ جاری کر دی۔ ویڈیو اصل میں جینوئنلی کسی پریس کے اوپر یہ پرنٹنگ ہو رہی تھی یا نہیں ہو رہی تھی؟ اصل ایشو ہو ہی نہیں سکتی، آپ بتا چکے ہیں، جو میں بات کرنا چاہتی تھی وہ آپ بتا چکے ہیں کہ ووٹ بیلٹ پیپر تو ابھی ویسے موجود ہیں، اور یہ کے پی کی بات ہو رہی ہے جہاں پہ گنڈا پور صاحب ابھی لوگوں کو بٹھا کے دھمکیاں دے رہے ہیں، اور جو آر او تھی وہ ترکئی فیملی سے ان کا تعلق ہے، وہ جو مانسیرا والی ہیں، اور بائی دی وے ان کی 4 سیٹیں پچھلے کچھ دنوں کے اندر ری کاؤنٹ میں نون لیگ کو ملی ہیں کے پی کے اندر سے۔ ابھی شاہجہان جو ہے سردار شاہجہان صاحب کا جو یوسف ہے ان کی ری کاؤنٹ کے اندر ان کو سیٹ واپس ملی ہے، تو یہ الیکشن کمیشن کے اندر یہ اپلائی نہیں کرتے، یہاں بیٹھ کے فارم 45 بیلٹ پیپر نہیں چھاپ رہے تھے، فارم 45 اردو بازار سے لیے گئے تھے جو پہلے سے تیار کر لیے گئے تھے، وہاں پہ تو سگنل ہی نہیں تھے، ان کو کہاں سے مل گئے فارم 45 7 بجے؟ ہمیں تو نہیں مل سکے تھے 7 بجے فارم 45۔ اچھا لاسٹ 2 منٹ، 1 منٹ ہمایوں صاحب پہلے آپ بولیں پھر کلوز۔ میں سمپل سی بات کرتا ہوں، آپ نے کبھی وہ محاورہ سنے کھسیانی بلی کھمبا نوچے؟ سنے؟ آپ اپنی بات پوری کریں، میں اس کو رسپونڈ نہیں کرتا۔ اچھا اس طرح ہے کہ یہ طریقہ، یہ محمد صاحب کا یہ پرابلم ہے، پہلے بدتمیزی پہ اترتے ہیں پھر جب ان کو جواب ملے پھر یہ چیخنے لگتے ہیں۔ پلیز آپ کون ہوتے ہیں؟ آپ کون ہوتے ہیں کسی کو اس طرح کے محاورے کہنے والی؟ میں آپ کے لیے محاورہ کہوں؟ میں آپ سے کہوں محاورہ آپ کے بارے میں؟ پرابلم یہ ہے نا، میں ایسا محاورہ بولوں گی آپ کے بارے میں آپ کو سمجھ آ جائے گی ایک دفعہ۔ دیٹ از دا پرابلم، بہیو کیا کریں آپ، اپنی عمر ہی دیکھ لیا کریں کم از کم۔ یہ پرابلم ہے، ٹھیک ہے؟ دیکھیں پرابلم اصل پرابلم یہ دیکھیں، بات یہ ہے کہ جب میں یہ کہتا ہوں نا کہ پی ٹی آئی کے جرنلسٹ پروپیگنڈے کے لیے، اس کا مطلب یہ ہے کہ جرنلسٹ پروپیگنڈے کے لیے، ٹھیک ہے نا، یہ چیز ہے، اس کا مطلب ہے یہ شی از ایکسیپٹنگ کہ پی ایم ایل این کے جرنلسٹ ہیں جو ان کے لیے پروپیگنڈا کرتے ہیں۔ جرنلسٹوں کو اس بحث سے باہر رکھیں، میں پریزیوم کرتا ہوں، رہی بات ان کے دوسرے سوال کا جواب کہ فارم 45 کیسے مل گیا، یہ کینڈیڈیٹ سے پوچھ لیں۔ مصطفیٰ صاحب کلوزنگ ریمارکس۔ اب یہ جو لڑائی ہے یہ مجھے نہیں لگتا کہ اس فساد نے کہیں سیٹل ہونا ہے جب تک یہ سمجھیاں چلنی ہیں۔ انہوں نے کہنا چوری ہو گیا، انہوں نے کہنا نہیں چوری ہوا۔ آپ بتائیں کہ اب یہ حکومت سازی یہ پاکستان کو بچانے کے راستے پہ لے کے جائے گی یا مسائل والے راستے پہ لے کے جائے گی؟ مجھے تو آگے انفارچونیٹلی کرائسس ڈیپن ہوتا نظر آ رہا ہے، اور پاکستان کو ضرورت ہے اس وقت استحکام کی تاکہ ہماری معیشت ٹھیک ہو سکے، سارے نیگیٹو امپیکٹس اس پر آنے ہیں بڑا کوئکلی۔ میرے خیال سے ازما بہن وہ محاورہ تھوڑا غلط ٹائمنگ، اس کی ویری بیڈ ٹائمنگ، اس کی انٹینشن یہ لگتی تھی کہ آپ ان کو کہہ رہے ہیں نہیں کہنا چاہیے۔ اور باقی یہ سیاست دیکھیں ہماری آپس میں نہیں بس ٹھیک ہے، اس کو سمیٹ دیں، اس کو نہیں کہنا۔ تو اب آگے والا جو زہر آلود ہم نے معاشرہ کریٹ کر لیا ہے، اس کے اندر اتنی ڈویژنز ہم نے کریٹ کر لی ہے، اس کو کبھی ہیلنگ کی ضرورت تو ہے، لیکن ہیلنگ اس طرح کی ہیلنگ نہیں کہ جس طرح کی سٹیٹمنٹ آرمی چیف کی جانب سے آئی تھی
سب سٹیک ہولڈرز کو ہیلنگ کرنی پڑے گی. اور ہمیں اگر ملک کو آگے لے کر چلنا ہے تو ہمیں پھر لوگوں کے فیصلے ان کا احترام بھی کرنا ہوگا اور سر تسلیم خام بھی کرنا ہوگا. اگر لوگوں نے ووٹ کا احترام کریں, اگر لوگوں نے طریقے انصاف کے حق میں فیصلہ دیا ہے, ہمیں وہ قبول کرنا پڑے گا.